بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ ہمارے حضرات اپنی طرف ہمیشہ یہی قصد رکھتے ہیں کہ توجہ اللہ سب سے زیادہ ہو اور کوئی شے اس سے مانع اور رکاوٹ نہ ہو۔ بلا قصد کسی شے کی طرف توجہ ہو جائے وہ اور بات ہے، توجہ للہ بجائے توجہ اللہ کے ہے، مگر عاشق کو کب گوارا ہے قصداً غیر کی طرف متوجہ ہو۔ عاشق کا مزاج تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دم بھی محبوب سے غافل ہونے کو گوارا نہیں کر سکتا، اپنی طرف سے ہر دم ادھر ہی متوجہ رہتا ہے، خواہ محبوب متوجہ ہو یا نہ ہو۔ ملنے کا اور نہ ملنے کا مختار آپ ہے، پر تم کو چاہیے کہ تگ و دو لگی رہے۔ اندرین رہے میں تراش و میں خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات سمجھائی ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کا دھیان اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف توجہ رہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ توجہ اللہ کو حاصل کرنے میں اکثیر ہے، یہ نسخہ اکثیر ہے۔ جو شخص بھی تھوڑی سی محنت کرے گا اور تھوڑی سی توجہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا دھیان اور اپنی محبت نصیب فرما دیں گے۔ فرمائے سالک کو تو ہر وقت اللہ تعالی کی یاد میں رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں مستغرق رہنا چاہیے، اور رمضان میں اتنا اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے اتنا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں 3 چیزیں حاصل ہو جائیں، پھر تسلی کر لی جائے۔ سب سے پہلی چیز رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے کہ اے اللہ میں جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، بس میرا رجوع، میرا دھیان، میری توجہ آپ کی ذات کی طرف رہے۔ فرمایا کہ دل کی ایک خاص کیفیت ہے، اس کو حاصل کر لینا یہ بہت ضروری اور بہت اہم ہے۔ اور دوسرے اللہ تعالیٰ سے احتیاج مانگے، اے اللہ مجھے صرف اپنا محتاج بنا، اپنے غیر کا محتاج نہ بنا۔ دل کی یہ کیفیت ہو جائے کہ بڑی سے بڑی تکلیف، بڑے سے بڑا صدمہ، بڑی سے بڑی مصیبت، بیماری آ جائے، اس کا ذہن مخلوق کی طرف نہ جائے، بس ایک اللہ کی طرف اس کا دھیان رہے۔ اس کو کہتے ہیں احتیاج۔ احتیاج اللہ تعالیٰ کی، کسی کی طرف دھیان بھی نہ جائے، میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں جگہ ہو جائے گا، فلاں ملک صاحب، ڈی سی صاحب، کمشنر صاحب، فلاں خان صاحب اور فلاں کے پاس جاؤں گا تو بس میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ فرمایا کہ یہ کسی نہ کسی درجے میں شرک ہے، شرک کی بو آتی ہے اس سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھے، اور ذہن میں بس یہی ہو کہ اللہ ہی میری ضرورت کو پورا کرنے والے، اللہ تعالیٰ ہی میری مصیبت کو ٹالنے والے، بس اللہ تعالیٰ ہی اس بیماری سے مجھے نجات دینے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ فرمایا احتیاج۔ نمبر 3 فرمایا کہ اعتماد، سب سے زیادہ اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، نہ پیسے پر، نہ دولت پر، نہ دنیا پر، نہ کسی وڈیرے پر، نہ کسی جاگیردار پر، نہ کسی منصب پر، نہ کسی عہدے پر، نہ وزارت پر، کسی چیز پر اعتماد نہیں، ایک ذات پر اعتماد ہو۔ فرمائیے 3 چیزیں اس رمضان میں جس کو حاصل ہو جائیں، سمجھ لو اس کو طریق مستقیم حاصل ہو گیا۔ اتنی محنت، اتنا مجاہدہ، اتنی ریاضت، اتنی دعائیں اور اتنی فکر اور اتنا ذکر اور اتنا انسان متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ رمضان کے ختم ہونے پر یہ 3 دولتیں اس کو مل جائیں۔ سب سے پہلی دولت فرمایا رجوع اللہ کی، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی ذات کی طرف ہمیں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ساری دنیا کی سلطنتوں اور حکومتوں سے یہ بڑی دولت ہے۔ یہ ہم عہدے، کرسیاں، منصب اور کیا کیا مانگتے ہیں، ملازمتیں کتنا رو رو کر مانگتے ہیں، کتنی فکر ہوتی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہیج ہے۔ ان سب سے بڑھ کر رجوع اللہ کی دولت ہے، اگر انسان کو مل جائے اس کو مانگنا چاہیے۔ اور اس کے بعد احتیاج۔ دیکھیں آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی احتیاج کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہونے کو چھوڑا،
آج ہم کتنوں کے محتاج ہیں، کتنوں کے محتاج ہیں. بندے بندے کے آگے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، مخلوق کے آگے ہمارے سر جھک رہے ہیں. یہ اس کی سزا ہے. بس اللہ تعالیٰ کے محتاج بن جائیں ہم، اللہ کے سوا کہیں ہماری نظر نہ جائے. اور شریعت نے ہمیں یہی مزاج سکھایا ہے. فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. ٹھیک، بیماری آ گئی، شفا اللہ سے مانگو. تکلیف آ گئی، نجات اللہ سے مانگو. کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے، نجات اور عافیت کا راستہ اللہ تعالی سے مانگو. دنیا والوں کی طرف ذہن نہ جائے، بس اسی ذات کی طرف رجوع ہو اور اسی ذات کی طرف محتاجی ہو، اور اعتماد بھی کامل اور مکمل درجے کا اسی ذات پر ہو. بس اللہ تعالیٰ میرا مسئلہ حل کریں گے، اللہ کے سوا تو کسی کے بس میں بھی نہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے، کون کر سکتا ہے؟ کسی کی کوئی ضرورت پوری کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہم یا کوئی بھی ایک قدم بھی اپنی مرضی سے نہیں اٹھا سکتے، ایک روپیہ پیسہ بھی ہم اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے. سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل اور مکمل درجے کا اعتماد ہو. یہ تین چیزیں جب حاصل ہوتی ہیں تو پتہ کیسے چلے گا حاصل ہو گئی؟ اس کی تین نشانیاں اور تین علامتیں ہیں، ان کو بھی سمجھ لیجئے. جس کو تین نشانیاں مل جائیں سمجھ لے کہ مجھے رجوع اللہ، احتیاج اللہ اور اعتماد اللہ حاصل ہو گیا. تین نشانیاں. سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ دنیا کو اپنے دل سے ٹھکرا دے. جب بھی دنیا سامنے آئے تو ٹھوکر مارے اس کو. یہ کیفیت پورے وثوق کے ساتھ حاصل ہو. یہ دنیا کچھ بھی نہیں، دنیا کو ٹھوکر مارنا شروع کر دے. نمبر دو، موت اچھی لگنا شروع ہو جائے، موت کو محبوب بنا لے. موت یہ تو نعمت ہے. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کی یہ شان اور یہ صفت تھی. کئی حضرات یہاں میرے اور کسی نے نہیں تو ہمارے عم محترم حضرت قاری یونس صاحب تشریف فرمائے، انہوں نے زیارت کی ہوگی یقیناً. وہ آخری عمر میں فرمایا کرتے تھے بس انتظار ہے، بلاوا آئے میں تیار بیٹھا ہوں، میں جانے کے لیے تیار، ایسے فرما میں تیار ہوں. یہ اس شان سے کون کہتا ہے؟ فرمایا تیاری مکمل ہے، بس انتظار ہے، بلاوا آئے جانے کے لیے تیار ہیں ہم. کیا شان تھی، کیا عظمت تھی. خلاف اولا یعنی مکروہ ناجائز کام تو دور کی بات ہے، خلاف اولا کام بھی زندگی بھر نہیں کیا. اتباع سنت ایسا کہ دیکھتے ہی پتہ چل جاتا کہ اللہ نے ایسا نور عطا فرمایا، ایسی قوت عطا فرمائی، ایسی عجیب اور ایسی خوبصورت زندگی. مزے سے جانے کے لیے تیار. تو بہرحال موت کو محبوب بنا لے. الموت جاسر یصل الحبیب الی الحبیب. فرمایا موت تو ایک پل ہے، بس اس پل سے گزر کر محبوب حقیقی سے ملاقات ہو جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ سے ملنا جو اتنا بڑے رازق ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں اور عافیتیں عطا فرما، اس ذات سے ملنے سے کون گھبراتا ہے؟ کوئی بھی نہیں گھبراتا. تو اس ذات سے ملنے کا شوق، تمنا، آرزو ہو اور موت محبوب بن جائے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے. یہ دوسری علامت ہے. اور تیسری علامت فرمایا صلحاء کا مقبول بندہ بن جائے. صلحاء نیک لوگ جو ہیں وہ اس کو اپنے قریب کریں، کہیں جی یہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اللہ والوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہو جائے، ان کے ساتھ تعلق زیادہ ہو جائے. فرمایا یہ تین نشانیاں ہیں، جس کو مل جائے تو سمجھ لو اس کو مقصود اصلی حاصل ہو گیا، رجوع اللہ اور احتیاج اللہ اور اعتماد اللہ. اور یہ تین چیزیں اصل ہیں. یہ تین ان کی نشانیاں ہیں جو میں نے آپ حضرات کو عرض کر دی ہیں. بہرحال دنیا کی محبت یہ بڑی خطرناک چیز ہے. دنیا کی محبت سب سے زیادہ خطرناک ہے، سب سے زیادہ مہلک ہے. دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالنا ضروری ہے. فرمایا کہ اگر اللہ کی محبت نہیں، دنیا کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں نہیں آئی اور دنیا کی محبت دل میں بسی ہوئی ہے تو دو خطرناک چیزوں سے واسطہ رہے گا. نمبر ایک فرمایا کہ غموں کا ڈھیر، ہر وقت انسان غم زدہ، چھٹکارا نہیں ملے گا. ایک غم ختم ہوا نہیں دوسرا غم، دوسرے سے جان نہیں چھوٹی تیسرا غم، ساری زندگی غموں میں گزر جائے گی. یہ دنیا کی محبت کا
انجام اور اس کی نشانی ہے۔ نمبر 2 فرمایا کہ الجھنیں، اتنی الجھنیں، ایک الجھن سے نہیں نکلے گا دوسری الجھن، دوسری سے ابھی نہیں نکلے گا تیسری۔ نمبر 3 تیسری علامت دنیا کی محبت کی، فرمایا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود فقر اس کے ماتھے سے ٹپک رہا ہوگا۔ یہ نہیں کہے گا جی سب کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے جی، کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ فقر ہوگا، اور یہ حقیقی فقر ہے، اور یہ ذلت آمیز فقر ہے۔ فرمایا کہ یہ دنیا کی محبت کا نتیجہ اور دنیا کی محبت کا انجام ہے۔ اور یاد رکھیں، جب دنیا کی محبت انسان کے دل میں آتی ہے تو انسان 3 گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، 3 گناہوں میں، اور وہ تینوں گناہ بڑے مہلک اور بہت ہی خطرناک ہے۔ ایک تکبر کے گناہ میں شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے، میں بکری کی طرح کرتا رہتا ہے، بس میں میرے سوا کوئی بھی نہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، میں نے اس کو کاروبار کر دیا، میں نے اس کو عزت دی، میں نے اس کو فلاں دیا، میں نے اس کو فلاں، بس ہر بات میں ہے، میری محنت ہے۔ سمجھتے ہیں تکبر یہ دنیا کی محبت کا انجام ہے، یہ تکبر کی بیماری میں۔ اور فرمائے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ بڑائی کس بات کی؟ سب اسی ذات کی عطا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں۔ اس ذات کا فضل و کرم نہ ہوتا تو آج پتہ نہیں میں کیا ہوتا، میری تو کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا تکبر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور پھر دوسرے ہرس بھی بڑا سخت ترین گناہ ہے، یہ دنیا کی محبت کا نتیجہ۔ ہرس اور ہو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک وادی اس کو دے دیں سونے کی بھرکت، تو کہے گا دوسری ہو، ایک فیکٹری ہے تو دوسری ہو، ایک گھر ہے تو دوسرا ہو۔ فرمایا کہ اس کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے کوئی نہیں بھر سکتا، بس ہر وقت ہرس ہے، پیچھے بھاگ رہا ہے دنیا کے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، فلاں بھی مل جائے۔ اور تیسری خطرناک ترین بیماری فرمایا وہ حسد ہے۔ اب حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، فلاں کے پاس کیوں ہے جی، اس کے پاس نہ ہو میرے پاس ہو، فلاں کے پاس کیوں ہے۔ اور حسد یہ بھی مہلک ترین اور خطرناک ترین بیماری ہے۔ فرمایا یہ تینوں بیماریاں ایسی ہیں، تکبر ہو، حرص ہو یا حسد ہو، فرمایا یہ مہلک ہیں اور دین کو تباہ کر دینے والی اور انسان کو جہنم تک پہنچا دینے والی بیماریاں ہیں۔ اس لیے دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر رجوع اللہ اور احتیاج اللہ اور اعتماد اللہ اس رمضان کے لمحات میں، رمضان کے سحری اور افطاری کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے مانگ کر ان 3 صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے اور خوب حاصل کرے، اور اس کے لیے محنت، اس کے لیے مجاہدہ، اس کے لیے صدقہ اور اس کے لیے استغفار اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینا پڑے تو ضرور دے۔ اور اگر کسی شخص میں دنیا کی محبت سرایت کر چکی ہو اور اس کی وجہ سے وہ مختلف الجھنوں میں، مصیبتوں میں، فقر و فاقہ میں، اور پھر اس سے بھی آگے نکل کر تکبر میں، حرص کی بیماری میں اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہو، تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ اب اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کس طرح وہ ان چیزوں سے بچ سکتا ہے؟ فرمایا کہ رمضان کے ان لمحات میں کوشش کر کے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرے، جہنم کا استحضار۔ ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے روزانہ ایک تسبیح پڑھا کرے کہ چھوٹا گناہ جہنم کا انگارہ ہے اور بڑا گناہ جہنم کی دہتی ہوئی آگ ہے، اور دنیا کی آگ میں برداشت نہیں کر سکتا، آخرت کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70,000 گنا زیادہ سخت ہے۔ یہ جہنم کی آگ ہے، میں کیسے برداشت کروں گا؟ ہر گناہ کو جہنم کی آگ سمجھے۔ فرمایا کہ گناہ سے بچنا، دنیا کی محبت یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ نمبر 2، محنت اور ریاضت کر کے نیک امیدیں اپنے اندر پیدا کریں، نیک امیدیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھی امیدیں رکھے۔ فرمایا امیدوں کو قائم کرنے سے اور اپنے اندر پیدا کرنے سے اس کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق ہوگی۔ اچھی امید ہے، نماز پڑھوں گا اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، میں نماز پڑھوں گا مجھے رزق ملے گا، میں نماز پڑھوں گا اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما دیں گے، صحت عطا فرما دیں گے، عافیت نصیب، یہ امیدیں ہیں۔
فرمایا کہ ان امیدوں کی وجہ سے اب اس کے لیے استغفار بھی آسان، نماز بھی آسان، روزہ بھی بالکل آسان، اور تلاوت اور تسبیحات ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ اس لیے فرمایا نیک امیدیں اپنے اندر خوب پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ کا دھیان ہمیشہ رہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان۔ اور یاد رکھیں ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان ضائع کرنے والی سب سے بڑی خطرناک اور مہلک ترین چیز وہ ناشکری ہے۔ کبھی بھی ناشکری کا کلمہ زبان پر نہ آئے، یہ رجوع اللہ یا احتیاج اللہ یا اعتماد اللہ، یہ تو ایمان کے بعد کے درجے ہیں۔ سب سے اہم اور بنیادی چیز تو ایمان ہے نا، سب سے پہلے ایمان کی حفاظت، اور ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر، اے اللہ تو نے مجھے مسلمان بنایا، تیرا شکر ہے، کلمے کی توفیق عطا فرمائی، تیرا شکر ہے، اے اللہ میری یہ جبین نیاز صرف تیرے سامنے جھکتی ہے اور اس کی توفیق تو نے دی، تیرا شکر ہے، قرآن کی دولت عطا فرما دی، اے اللہ تیرا شکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کے ساتھ تعلق اور آپ کی امت میں مجھے پیدا کر دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ فرمایا شکر کی کثرت، لئن شکرتم لازیدنکم، اور اگر ناشکری کرے گا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، ایمان ضائع کر بیٹھے گا۔ زیادہ سے زیادہ شکر کرنا چاہیے، اور اس شکر میں ایک کلمہ جو میں نے ابھی بیان میں بھی عرض کیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا نبیا، یہ کلمہ صبح شام 3 مرتبہ 7 مرتبہ ضرور پڑھے۔ فرمایا یہ شکر کا کلمہ ہے اور اس کے بے شمار فوائد، بے شمار ثمرات اور برکتیں ہیں، وہ بھی اللہ تعالی نصیب فرمائیں گے۔ فرمایا کہ ایک ناشکری ایمان کو ضائع کرنے والی ہے۔ نمبر 2، دینداروں سے نفرت، اس سے بھی ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ ایمان سے آدمی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ والوں سے نفرت، دینداروں سے نفرت، اہل علم علماء سے نفرت، داڑھی اور پگڑی سے نفرت، ان کے نیک اعمال سے نفرت، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، اچھی نہیں لگتی۔ آج ہمارے ہاں گھروں میں کتنی باتیں ہوتی ہیں، کتنے لوگ میرے پاس ایسے آئے کہ ہم نے داڑھی رکھی، ہماری بیگم صاحبہ نے یوں کہہ دیا، دفتر کے ساتھیوں نے مذاق اڑا دیا۔ فرمایا کہ دین اور دینداروں سے نفرت اور نفرت کا اظہار، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ناشکری سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس طرح دینداروں سے نفرت کرنے سے بھی انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اور جب ایمان سے خالی ہو گیا تو بس پھر تو دنیا ہی دنیا ہے، دین کہاں رہا؟ رجوع اللہ، احتیاج اللہ، اعتماد، یہ تو بڑے اونچے درجے کی چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ شکر کا راستہ اختیار کرے، اور جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، دیندار ہیں، ان سے محبت، بڑی محبت، سخت قسم کی محبت اپنے دل میں پیدا کرے۔ کسی درجے میں بھی ان سے نفرت کا اظہار نہ کرے، ان کے کسی غلط کام کو بھی دیکھے تب بھی ان سے نفرت کا اظہار نہ کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا ذلت العالم، اگر کوئی عالم پھسل جائے نا، اس سے بچو تم۔ عالم پھسل جائے، غلط بات کہہ دے، فرمایا اس کی غلط بات سے بچو۔ ولا ترکوہ یا ولا تقطعوہ، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ وانتظروا فیئتہ، انتظار کرو، وہ عالم راہ راست پر آ جائے گا۔ اللہ نے اس کو علم دیا ہے نا، اور علم اس لیے دیا ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمانا چاہتے ہیں، علم کی دولت سے مالا مال کر کے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس کو بدعملی پر باقی نہیں رکھ سکتے، وہ راہ راست پر آ جائے گا۔ تم اپنا منہ کیوں خراب کرتے ہو؟ تم اس کے بارے میں غلط جملہ کیوں بولتے ہو؟ واقعی اگر وہ غلط بھی کام کر لے، پھر بھی تمہیں اجازت نہیں کسی عالم کے بارے میں زبان درازی کرنے کی، اس کو برا بھلا کہنے کی، کوئی جملہ بھی نہیں بول سکتے آپ، خاموشی اختیار کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ بہرحال اللہ والوں سے محبت ہونی چاہیے، ان سے نفرت ایمان کو ضائع کر دینے والی ہے۔ اور آخری بات، آخری گزارش یہ ہے کہ جو کام بھی ہم کریں نیت خالص ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اس میں ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، دنیا داری نہ ہو، اور جناب شہرت نہ ہو، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کو بھی مانگیں، اللہ مجھے ہر عمل اپنی ذات کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر چیز کو اللہ سے مانگیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہمارا عمل ریا کی نظر ہو کر ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں، اخلاص نیت
اللہ تعالی سے مانگتے رہیں سینے میں کینہ بھر جاتا ہے، یہ بھی انتہائی مہلک بیماری ہے، اس سے بھی بچنے کی دعا کریں اللہ تعالی سے، اے اللہ میرے سینے کو بس اپنی محبت سے بھرے رکھ، اس میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، عداوت نہ ہو، حسد نہ ہو، اے اللہ اس میں دنیا کی محبت نہ ہو، بس یہ میرا سینہ ہو اور تیری محبت ہو اور تیری رضا کے جذبات ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے جذبات ہوں۔ فرمایا کہ وقوف قلبی اس کو حاصل کرنے کی کوشش اور فکر کرے، وقوف قلبی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا دھیان اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف توجہ رہے۔ مقصد وہی ہے کہ اس رمضان کے بابرکت لمحات کو قیمتی بنائے اور 3 چیزیں بہرحال حاصل کر لے۔ پہلی چیز رجوع اللہ، ہر چیز میں رجوع اللہ۔ نمبر 2 احتیاج اللہ، بس اپنی احتیاج اور محتاجی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے، کسی غیر کے سامنے اپنی کوئی ضرورت بھی پیش نہ کرے۔ اور نمبر 3 اعتماد، کامل اور مکمل اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر کرے، غیر اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق